بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس حسین ترین موقع پہ، حسین ترین کا میں نے لفظ استعمال کیا ناظرین، اس کی وجہ ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گا، حسین ترین موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ ناظرین، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی خاتون کو ایسا رتبہ نہیں دیتا جو رتبہ دین اسلام نے رضائی ماں کو عطا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ناظرین کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا اکرام نہیں دیتا جو اکرام دین اسلام نے اس ماں کو عطا کیا ہے جو اپنے وجود کا دودھ کسی اور کے بچے کے وجود میں منتقل کرتی ہے۔ کتنا حسین ہے میرا اور آپ کا دین ناظرین کہ جس نے جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے صدقے رہتی دنیا تک ان ماؤں کو رفتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، ان ماؤں کو رفتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، جہاں ہر رضائی اولاد اپنی رضائی ماں کو ماں کے بعد ماں کہہ کر پکارا کرتا ہے۔ میں اس روشن مقدر کو ناظرین کیسے بیان کروں صاحب کہ جس مقدر پر پوری کائنات رشک کرتی ہے۔ میں قبیلہ بنو سعد کی ان سعادتوں کو کیسے بیان کروں کہ جن کی سعادتوں پر کائنات کی ساری سعادتیں بھی نازاں ہیں۔ میں قدرت کے اس چناؤ اور اس انتخاب کو ناظرین کیسے بیان کروں، اور میں اس ہستی کو کن الفاظ میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کروں جن کو میرے کائنات کے ملجا و ماوا کی خدمت کے لیے چنا گیا۔ یہ کسی اور نے نہیں چنا ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قدرت نے ان کو چنا ہے کہ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ قدسی جن کی خدمت گزار ہیں انہوں نے ان کی خدمت گزاری کی۔ میں قربان جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا پر کہ آپ کائنات کی وہ خوش نصیب ترین ماں ہیں جنہوں نے رضائی ماں کے طور پر سرور دو جہاں، سرور کون و مکان، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ آپ وہ خوش نصیب ترین ماں ہیں جن کی گود کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتا کے لیے چنا گیا۔ میں قربان جاؤں ناظرین ان نگاہوں پر جن نگاہوں نے اس نور کے نظارے دیکھے جس نور نے تاریک عالم کو روشن کر کے رکھ دیا۔ میں قربان جاؤں اس روشن مقدر پر جو جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوا۔ میں قربان جاؤں ان رفتوں پر جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوئیں، اور میں قربان جاؤں اس مرتبے پر جو جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوا، یعنی جن کے صدقے ناظرین ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں ملیں اور جن کے صدقے محشر میں عزتیں ملیں گی۔ وہ حبیب کبریا جس گود میں پلتے ہیں، جس گود میں سوتے ہیں، جس گود میں اٹھتے ہیں، جس گود میں کھیلتے ہیں، جس گود میں اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، وہ مبارک گود کسی اور کی نہیں ہے بلکہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی گود ہے ناظرین۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جن کے صدقے ہم در بدر بھٹکنے سے بچے اور اس گھر میں پلے جو گھر جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، یعنی وہ اس گھر میں پلے جو جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں پر کہ جن کو اس دست مبارک کا لمس ملا، جن کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند اپنے کلیجے کو چیر دیا کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کائنات کے چاند کا حسین ترین بچپن دیکھا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے خوشبودار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں کی آوازوں کے ساتھ اس خوشبو کو محسوس کیا جو خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے مدنی آقا کا میٹھا لڑکپن دیکھا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جن کی آنکھیں میرے آپ کے مدنی آقا کے حسین جلووں سے صبح و شام منور ہوا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں ناظرین
اس ماں پر جن کی سماعتوں نے پوری کائنات کو اللہ کے وجود سے روشناس کرانے والی زبان مبارک سے سب سے پہلے اللہ کا نام سنا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم مسکراہٹیں دیکھیں۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی حسین باتیں سنی۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جو اس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا کرتی تھیں جن کے صدقے پوری کائنات کھاتی ہے۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں پر جو میرے آپ کے مدنی آقا کو پانی پیش کیا کرتی تھیں جو بروز محشر ہم گناہگاروں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جنہوں نے اپنے دن رات میرے آقا کی خدمت میں سنہری کر دیے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر ناظرین جنہوں نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان سے زیادہ جان کائنات کی جان کی حفاظت فرمائی۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جن کی بکریاں میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کی برکتیں حاصل کیا کرتی تھیں اور کائنات کے تاجور کے ماتھے کو آ کر ادب سے بوسہ دیا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں کی شہزادی جناب شیمہ سلام اللہ علیہا پر جو کائنات کے دکھوں کا مداوع کرنے والے مدنی سرکار کو لوریاں دیا کرتی تھیں، محبت کیا کرتی تھیں، خدمت کیا کرتی تھیں، دعائیں دیا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جن کو میرے سرکار میری ماں میری ماں میری ماں کہہ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جن کے استقبال کے لیے میرے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں پر کہ جس ماں کے استقبال کے لیے میرے سرکار اپنی مبارک چادر کو بچھا دیا کرتے تھے۔ سعادتوں میں ناظرین اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی اور رفتوں میں اس سے بڑی رفت کیا ہوگی، عظمتوں میں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ نبوت کے جس آخری پھول کی حسین خوشبو سے پوری کائنات یعنی زمین و آسمان سارے عالمین نے مہکنا تھا، جنت کو جن کے صدقے سجنا تھا، دوزخ کو جن کے صدقے ٹھنڈا ہونا تھا، جو اولین ہیں جو آخرین ہیں، مسلمانوں کو جن کے صدقے بخشش کا پروانہ عطا ہونا تھا، جن کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، نبوت کے وہ گلے سرسبد کے جن کے آنگن میں کھلے، وہ آنگن کسی اور کا نہیں ناظرین بلکہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بہت ہی پیارے دوست ممتاز قوال، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف، آپ کا قبیلہ، آپ کے ابتدائی حالات، پھر جو سرکار علیہ السلام نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا آپ کے قبیلے کو بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آج آپ نے جو خوبصورت محفل میلاد سجائی ہے اس کا کیا کہنا؟ جزاک اللہ۔ قرآن حکیم کا قاری اس حقیقت کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام مقدس میں جس جامعیت کے ساتھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کیا ہے، اتنی اور کوئی بات آپ کو قرآن کریم میں جامعیت کے ساتھ نہیں ملتی۔ کیا کہنا؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبی ان سے لے کر تقلبک فی الساجدین سے گزرتے ہوئے کانوا یستفتحون علی الذین من قبل
اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ اس در یتیم کا میثاق سے ہوتے ہوئے آمنہ کی گود سلام اللہ علیہا کی گود میں آنا اور پھر آگے اپنے کمالات کا اظہار دنیا کو دکھانا، کیا خوب ہے۔ واہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ماں کی عظمت کو بیان کیا، جزاک اللہ۔ لیکن جب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے، تو اس ماں کا کیا کہنا جن کی گود میں جنت تقسیم کرنے والا ہے۔ ہاں کیسی بات ہے، واہ قاسم جنت جن کی گود میں آئیں، واہ مائیں تو یہ شرف پاتی ہیں کہ جی ان کے قدموں میں جنت ہے۔ واہ واہ واہ، حلیمہ تیرے نصیب پر قربان، اللہ نے تجھے کن رفتوں اور بلندیوں پر پہنچایا اللہ، کہ قاسم جنت تیری گود میں ہیں۔ تو جب انہیں گود میں لے کر دودھ پلاتی ہوگی، ان کے بال سنوارتی ہوگی، ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہوگی، ان پر نظر ڈالتی ہوگی، تیری عظمتوں کا کہنا ہی کیا۔ یعنی یہ تصور ہی پروفیسر صاحب کتنا حسین ہے کہ وجہ وجود کائنات کی ممتا کا صحرا جن کے سر ملا، جن خواتین کے، ان میں ایک آپ شامل ہیں، یہ کتنا بڑا تصور۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی حقیقی والدہ سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ ام ایمن، سیدہ سویبہ، سیدہ شفا، کن کن کو کیا عظمتیں ملیں، لیکن حلیمہ کے نصیب پر قربان جائیں کہ جن کو 4 سال سے زیادہ عرصہ اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کا اعزاز ملا، کہ جن کے جسم اقدس سے مس ہونے کے لیے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپتے رہتے۔ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان، جن کے جسم اقدس سے اور جن کے پسینے کو حاصل کرنے کے لیے، واہ واہ، اور حلیمہ جب اور جن کے جسم اثر سے وضو کا پانی مس ہو جائے، اس پانی کو مس کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ صحابہ کو دیکھا گیا پسینے کے قطرے لے رہے، ہائے 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 ہائے، کیا کرو گے؟ کہا جو خوشبو اس میں دیکھی ہے، اس خوشبو اور معطر سے حلیمہ کی جو جھونپڑی، حلیمہ کا جو گھرانہ مہکا ہوگا۔ اسی لیے تو سیر نگاروں نے لکھا کہ جتنی دیر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہے، صرف حلیمہ سعدیہ کی بستی نہیں، وہاں سے قریب سے گزرنے والے راستے بھی اتنے مہکے ہوئے تھے کہ گزرنے والے خوشبو سونگھ کر رک جاتے تھے کہ یہ آ کہاں سے رہی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حلیمہ سعدیہ ان کے نصیب پر قربان، ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے، اور بنو سعد کا یہ قبیلہ مکہ مکرمہ سے 170 کلومیٹر پر اور طائف سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت صحرا یا ایک علاقہ ہے، وہاں کوئی اتنی زیادہ اس وقت آبادی نہ تھی، ظاہر ٹھیک، اور اس قدر فضا اس کی صاف اور ستھری تھی کہ اہل عرب یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اس شاندار فضا میں، اس آب و ہوا میں، اس صاف ستھری زبان میں ان کو رکھیں، تاکہ ان کے اندر عرب کی خالص زبان کی فصاحت و بلاغت، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ خود فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، واہ واہ واہ، اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے ہیں یوں لچے دبے، ان کی زبانیں ہی گنگ ہو گئی تھی۔ تو آپ کی اس شیریں زبانی کو، اس فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر جب کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا واقف اسرار نبوت، جب کوئی اور صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان اقدس میں یہ شیرینی، یہ مٹھاس، یہ حلاوت، یہ فصاحت و بلاغت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں، میں نے کچھ وقت قبیلہ بنو سعد میں گزارا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قبیلہ بنو سعد کا اعزاز
قبیلے کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بدولت ملا. یعنی کیسا ٹریبیوٹ سرکار علیہ السلام نے پیش کیا اس قبیلے کو, کیسا ٹریبیوٹ. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. ابھی جبکہ سکھانے والا اللہ ہے. کمال یہ ہے, اتر قلب اتھر پہ جو ہے قرآن رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ٹریبیوٹ جو ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں بنو سعد کو. جنید جب آپ یہ الفاظ نکال رہے تھے کیا سرور آ رہا تھا کانوں کو. میری ماں میری ماں. ہائے ہائے ہائے. حلیمہ سعدیہ آئیں اور امام الانبیاء فرمائے امی یا امی. کیا لذتیں ملتی ہوں گی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ جو کہ ابی ذؤیب کی بیٹی ہیں, وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, وہ حارث کے بیٹے ہیں, وہ شجنہ کے بیٹے ہیں, وہ جابر کے بیٹے ہیں. ناصرہ سعد بن بکر سے ہوتے ہوئے یہ قبیلہ بنو حوازن تک ان کا نسب نامہ پہنچتا ہے. اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے سے ہیں اور یہ اس علاقے میں رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیمن فآوا کی جب تک جھلک, جب تک یہ نور ان کے گھر میں نہیں اترا تھا, حالات کچھ اور تھے. اور جب حلیمہ کا وقت جاگا, ان کی آپ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں. اللہ اکبر. اس پہ گفتگو کرتے ہیں پروفیسر صاحب. مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت تو ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میں خراج تحسین اس بارگاہ میں پیش کروں, کیونکہ ظاہر ہے وہ بارگاہ اتنی عظیم ہے صاحب. ہماری تو زبانیں گندی, ہم گھٹیا گناہگار, اور یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس حصے میں ہمارا بھی سر ڈل جائے. اب علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو دیکھیں وہی بات ہے, میں عموماً ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, یہ ڈیوائن جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, یہ جو قدرت کا ایک فیصلہ ہے, یعنی سرکار علیہ السلام کی مامتا کے لیے آپ کو چنا گیا, اور کیسا چنا گیا. یعنی آپ کا بخت چمکنا, سرکار علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملنا, ایک ایسی انویزیبل سچویشن تھی جس کو ویسے آدمی زیوم نہیں کر سکتا, لیکن قدرت نے اس جھولی اور اس گود کو بھرنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی, او ڈگدی ٹہندی رہندی سی. ہائے ہائے. ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਈ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਅੱਲਾ ਦਰਦੀ ਬਣੀ ਸਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ. ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੂਆ ਜੁੜਿਆ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਗਈ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਚੁੱਲਿਆ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਏ. ਇੱਕ ਬਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਦਾਈ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, ਫੜ ਬਾਹੋਂ ਉਸ ਉਠਾਇਆ ਏ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ. ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਏ ਜਿਹਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਕਿਆ ਕਹਿ ਗਈ ਨਾਲ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਏ. ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ. ਵਾਹ ਵਾਹ. میں نے یہ اشعار صرف اس لیے پڑھے ہیں تاکہ ان کی جو ماں بولی میں ایک مٹھاس ہے, میں چاہتا تھا کہ اس مٹھاس کو میں شامل کروں. آپ نے جو میری ماں میری ماں میری ماں کا تکرار انٹرو میں کیا ہے, تو مجھے ایک آزاد نظم یاد آ رہی تھی. اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے, بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے, جو مانگ لوگے عطا کروں گا, میں سر جھکا کر یہی کہوں گا, تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا, بس ایک ہستی سنبھال رکھنا, تو میری ماں کا خیال رکھنا. یہ جو ماں کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے, اس کا تو کوئی کنارہ ہے ہی کوئی نہیں. بھائی اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ قسام ازل کا حسن انتظام کہ ادھر سیدہ مکہ معظمہ کی حدود میں داخل ہو رہی ہیں, اور ادھر ہاتف غیبی سے کچھ آوازیں حضرت عبد المطلب کے کانوں میں پڑ رہی ہیں, ان کانوں میں پڑ رہی ہیں. میں صرف اس میں سے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں, باقی میں عربی اشعار چھوڑ دیتا ہوں. سیدنا عبد المطلب کے کانوں میں آواز آ رہی ہے
کہ ما لہو غیر الحلیمت مردعن. یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے آپ کو نگینہ عطا کیا ہے اور یہ جو وجہ تخلیق کائنات آپ کو عطا کیا ہے، اس کی دائیا اور اس کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. یعنی حلم اور سعادت ایک جگہ جمع ہونے جا رہا ہے. یہی وجہ یہ اشعار ہاتف غیبی سے سننے کے بعد حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جب پہلا انٹریکشن ہوا ہے تو آپ نے پوچھا ہے کہ بیٹا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ ان کا حلیمہ سعدیہ. اچھا جیسے ہم سارے سنتے ہیں ذکر اور بے ساختہ نکلتا ہے واہ واہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں بخن بخن. واہ واہ کو کہتے ہیں بخن بخن. حضرت عبد المطلب نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ. تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں بخن بخن. واہ واہ، حلم بھی آ گیا، سعادت بھی آ گئی. اچھا وہ ساتھ لے کے جب رحمت کونین کے حجرہ نور میں لے کے پہنچے ہیں تو امام قسطلانی المواہب الدنیا میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اس کا منظرنامہ پیش کیا ہے. میں اس کو مختصراً جنید بھائی عرض کرتا ہوں. اور اس کے اینڈ پہ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جو رحمت کونین کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا ہے، خدا کی قسم کائنات کے سارے بوسے اس ایک بوسے پہ قربان. واہ 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 واہ، اس ایک بوسے پہ قربان. سبحان سبحان. آپ کہتی ہیں میں جیسے ہی حجرہ نور میں داخل ہوئی نا، فَإِذَنْ بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبٍ أَبْيَضَ، میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے میں آپ کو لپیٹا گیا ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. یفوہ منہ المسک، اور آپ کے وجود اطہر سے کستوری کی خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے ہیں. اللہ. وتحتہ حریرۃ خضرا، اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا وہ بستر بچھا ہوا ہے. میں نے جب یہ دو رنگ حجرہ سیدہ آمینہ میں دیکھے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تحمل نہیں ہے کہ پہلا حضور کا بچھا ہوا بستر اور پہلا زیب تن کیا جانے والا لباس سبز اور سفید تھا. رب نے ہمارے وطن کو جھنڈا بھی وہی عطا فرمایا. واہ 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 واہ، ہم نے دو رنگ کا جھنڈا رکھا ہے، سبز بھی ہے اور سفید بھی ہے. واہ واہ واہ. بتائیے ذرا کہ اب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر چلی ہیں تو آپ کے قبیلے کو سرکار علیہ السلام کے صدقے، آپ کے گھر کو، آپ کے قبیلے کو جو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. اور قبلہ نوری صاحب نے اسی نور کے فیضان سے اتنا خوبصورت منظر باندھ دیا ہے کہ سچی بات ہے میرا دل کر رہا تھا وہ بولتے جائیں اور ہم سارے سنتے جائیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور ہمیں بھی ان ہستیوں سے اسی طرح محبت کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کو میرے رب نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اور ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ میرے آقا 4 سال وہاں رہے ہیں اور جناب حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو پالا ہے. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے پالا ہے. لیکن عقیدہ جو ایک مومن کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں نے میرے رسول کو نہیں پالا، میرے رسول نے انہیں پالا ہے. کیونکہ میرے آقا جب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی برکت سے میرے رب نے ان کو رزق عطا فرمایا. یہ دیکھیں جو واقعہ پہلے بیان ہو رہا تھا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی ہیں تو وہ کہتی ہیں قحط کا سال تھا، وہاں قحط تھا. بھئی جہاں پہلے قحط تھا انہوں نے کیا میرے رسول کو پالنا ہے؟ اور کھیتیاں اجڑ چکی ہیں، اناج ختم ہو چکا ہے، صحتیں بگڑ چکی ہیں. میرے آقا کی تشریف آوری تھی کہ میرے آقا جیسے ہی اس وجود سے مس کرتے ہیں میرے رب نے اسے رحمتوں اور برکتوں کی اماج گاہ بنا دیا. اسی طرح حضرت ابو طالب کے گھر میرے آقا جاتے ہیں تو سارے لوگ جانتے ہیں کیفیت کیا تھی. جب میرے آقا دسترخوان پہ بیٹھتے تھے جناب ابو طالب کہتے ہیں آقا ہوتے تو میرے دسترخوان میں وسعت پیدا ہو جاتی تھی، جب آقا تشریف فرمانا ہوتے تو ظاہری طور پہ رزق کم ہو جایا کرتا تھا. تو یہ میرے آقا تشریف لے گئے ہیں اور یہ سعادتیں میرے رب نے ان رشتوں کے مقدر میں رکھی ہیں. جس شعر
کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا یہ میرے رب کا حکم تھا. اور اس کا آخری مصرع یہ ہے کہ مامونۃ من کل عیب فاحش، یہ جو حلیمہ ہے اللہ نے ہر عیب سے اسے پاک پیدا فرمایا ہے. اگر رضائی ماں ہر عیب سے پاک ہے تو نسبی ماں کا مقام کیا ہوگا، نسبی والد کا مقام کیا ہوگا. اور اگر استون حنانہ کا یہ مقام ہے، میرے آقا اسے سینے کے ساتھ لگاتے تھے تو جس چچا نے اتنے سال سینے کے ساتھ لگایا اس کا مقام کیا ہوگا. تو یہ وہ ہستیاں میرے رب نے منتخب کیا. اور آخری مصرع یہ ہے کہ وَأَمْرٌ وَحُكْمٌ جَاءَ مِن جَبَّارٍ، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ عبد المطلب یہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیجئے. تو صرف اتنا مقصود تھا حلیمہ کو دینے کے لیے کہ میرے رب نے اس لمحے حلیمہ کو صحیح معنوں میں سعدیہ بنانا تھا، کیونکہ علم اور سعد کو جمع فرمانا تھا. اور حضرت ابو طالب نے کہا تھا، حضرت عبد المطلب نے کہا بخن بخن سعد و حلم خصلتان فہما خیر الدہر وعز الابد، کہ اللہ رب العزت نے یہ سعد اور حلم جمع فرما کر تجھے کائنات کی ساری دولتیں عطا فرما دی ہیں، زمانے کی ساری عزتیں عطا فرما دی. اور برکت کا سلسلہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ جب سواری پہ بٹھایا کہتی ہے میں نے سوچا کہ مکہ سے نکلنے سے پہلے میں حجر اسود کا بوسہ دے کر پھر وہاں سے نکلوں گی، رسول اکرم کو بھی بوسہ دلواؤں گی. کہتی ہیں جب میں بوسہ دلوانے کے لیے قریب جاتی ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یہ جملے لکھے ہیں کہ میرے آقا کو جب انہوں نے حجر کے قریب کیا، حلیمہ کہتی ہے میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حجر رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے. میرے آقا نے بوسہ نہیں دیا، حجر نے آقا کو بوسہ دیا ہے. تو میرے آقا کی یہ شان ہے. تو حجر اسود جسے میرے آقا نے زندگی میں چند بار بوسہ دیا، 2 بار 3 بار 4 بار، نسبتوں کی بات ہو رہی ہے نا، برکتوں کی بات ہے. جسے 4 بار بوسہ دیا اسے میرے رب نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ آپ ایک بار اسے چومیں وہ زندگی کے سارے گناہ چوس لیتا ہے. اگر پتھر کا یہ مقام ہے تو جس حسن حسین کو میرے آقا ہر روز چومتے ہوئے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہے. تو یہ برکتوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. کہتے ہیں پھر میں نے سواری پہ بٹھایا، وہ سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، چل نہیں پا رہی تھی. جیسے ہی میرے آقا اس سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو میرے رب نے اسے دودھ بھی عطا فرما دیا، طاقت بھی عطا فرما گئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی صحت بھی بہتر ہونے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیراب بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ طبی انصاف بھی فرماتے ہیں. میرے آقا نے وہی انصاف فرمایا ہے. جملہ کتنا ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جملہ ہے. واہ واہ. طبی انصاف فرمایا. اور پھر جب وہ سواری تیز رفتاری سے چلی، آپ نے انٹرو میں کہہ دیا وہ تو امیر زادے لے کر چل پڑی تھی ساری، جو بنو سعد کی خواتین آئی تھیں اور سوچا تھا کہ یتیم رہ گیا ہے اسے کون لے گا. یہ نہیں پتا وہ امیر زادہ نہیں ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ شہزادہ ہے کونین کا، جسے میرے رب نے حلیمہ کے مقدر میں رکھا ہے. حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے سواری پہ بٹھایا، اور یہ جملہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، سواری اتنی تیز رفتاری سے چلی جو پہلے کئی دن کی مسافت سے آگے تھی. سواری جب ان کے قریب پہنچی، حیرت سے مجھے پوچھا کہ حلیمہ کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ اور میں نے بڑی ایک خاص کیفیت میں یہ جواب دیا، میں نے سواری کو تبدیل نہیں کیا، اللہ نے سوار تبدیل فرما دی ہے. جس کی برکت میرے رب نے سواری میں بھی عطا فرمائی ہے. اور 2 جملے میں یہ عرض کرتا ہوں، جب وہ بنو سعد میں پہنچتی ہیں، اپنے گھر میں پہنچتی ہیں، مکان میں پہنچتے ہیں، پھر میں کہوں گا ان برکتوں کو سمجھنے کے لیے وہ حالات پیش نظر رکھیے کہ قحط تھا جب چلی تھی، کھیتیاں اجڑ گئیں، اناج ختم ہو گیا ہے، مویشی مر گئے، ختم ہو گئے. اب مرتے ہوئے مویشیوں کو میرے رب نے سرور کائنات کی برکت سے جب ابھی چند دن کے ہیں میرے رب نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے. کہتی ہیں ایک دن میں بیٹھی تھی، سرور کائنات میری گود میں تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ میرے پاس سے گزرا. میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا، اہل بیت طہار کی بات نہیں، نہ ابو بکر کی بات ہے نہ جناب علی کی بات ہے، بکریوں کا ریوڑ پاس سے گزرا. کہتے ہیں ایک بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر میرے پاس آئی، میرے محمد کے ماتھے کا بوسہ لیا ہے، اور بوسہ لینے کے بعد، قدموں کا بوسہ لینے کے بعد دوڑ کے وہ اپنے ریوڑ میں شامل ہو گئی ہے. وہاں بکریوں کو بھی پتا چل گیا تھا وہ آ گیا ہے جسے رب نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے.
خوش آمدید خواتین و حضرات. کیا خوبصورت منظر نامہ ہے ناظرین. جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سرکار علیہ السلام کو اپنی مبارک گود میں لیے اپنے قبیلے کی طرف جا رہی ہیں. اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی آپ یہ دیکھیں ناظرین, اور جب اس قبیلے میں ظاہر پہنچ جاتی ہیں تو وہ بات کا منظر نامہ ہے کہ بکری بھی آ کے آپ کو پہچانتی ہے, بکری بھی پہچانتی ہے. نہیں پہچان رہے تو ہم نہیں پہچان رہے ناظرین, بلکہ اس سے پہلے کی بات, اگر اس سے پہلے آپ ایک لمحے جائیں تو آپ اس ماحول میں کھو جائیں گے ناظرین. وہ کیفیت ہی کچھ اور, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عرفان کس کس کو عطا کر دیا اور کیسے کیسے عطا کر دیا. یہ بھی اس پر کرم کی بات ہے ناظرین کہ جس کو عطا کر دیا, کہ وہ سواری جو سرکار علیہ السلام کو لے کے جا رہی ہے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا صاحب, ابھی تو آپ ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف لائیں, لیکن وہ سواری بھی پکار کے کہتی ہے کہ جانتے ہو میرے اوپر کون ہے, پھر خود ہی جواب دیتی ہے کہ میرے اوپر وہ ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. یعنی وہ سواری بھی دراصل بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ہیں جن پر نبوت ختم ہونے والی ہے, یعنی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والی تھی وہ سواری صاحب. پروفیسر صاحب چند مصرے کہ تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفائی حلیمہ. تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفائی حلیمہ. یہ کیا کم ہے تیری بڑائی حلیمہ, زمانے کے لب پر ہے مائی حلیمہ. بہت لوریاں دیں مہ آمنہ کو, کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ. جو ہے آخری ایک شاہکار قدرت, وہ صورت تیرے گھر میں آئی حلیمہ. میسر نہیں ہے کسی کو جہاں میں وہ دولت جو تم نے کمائی حلیمہ. لیا گود میں جب شفیع الورا کو, سبحان اللہ, لیا گود میں جب شفیع الورا کو بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ. رسول خدا اور آغوش اس کی خدمت کے لمحے ودائی حلیمہ. دو عالم کی دولت مجھے مل گئی ہے, دو عالم کی دولت مجھے مل گئی ہے, انہیں لے کے یہ گنگنائی حلیمہ. وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے, وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے, کسی اور نے کب پائی وہ حلیمہ. اسے اپنی آغوش میں تو لیے ہے کہ شائی ہے جس کی گدائی حلیمہ. وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر, وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر. مقدر کی تیرے دہائی حلیمہ, اسی کی ضیاؤں سے جگمگ ہے عالم, اسی کی ضیاؤں سے جگمگ ہے عالم. مبارک مہ مصطفائی حلیمہ, نصیر اپنی قسمت پہ نازا ہو, نصیر اپنی قسمت پہ نازا ہو, جس دم ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ. پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا, وہ منظر نامہ بھی آیا نا, پھر دیکھیں قدرت ہے. اب آپ واپس لوٹانے جا رہی ہیں کائنات کی سب سے بڑی امانت اور کائنات کے سب سے بڑے امین کو, حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں. لیکن وہی بات ہے, قدرت کو منظور کچھ اور ہے, پھر خدمت کا موقع مل گیا. ذرا بتائیے کیا ہوا. سیدہ حلیمہ تیرے نصیب پر قربان, میرے جیسا گناہگار ترین انسان کس طرح اس پیارے نام کا حق ادا کرے. سیدہ حلیمہ نے 2 سال جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیوز و برکات اور آپ کی وجہ سے جو سعادتیں ان کے حصے میں آئیں, کہاں دل کرتا تھا کہ ان کو جدا کریں. لیکن قاعدہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں, ایسا ہی 2 سال اپنے پاس رکھ کر. اور ایسی ایسی نعمتیں ابھی نوری صاحب ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ العزیز, کہ چاند جن کا کھلونا ہو, جن کی بیٹی شیما جو برکتیں دیکھے, کہاں جی چاہتا لیکن مجبور تھیں, وعدہ کیا ہوا تھا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہوں گی کہ جب ان سے بستی کی عورتوں نے آ کر کہا کہ حلیمہ جب اچھے دن ہوتے تھے تو بھی تو چراغ کبھی کبھی جلایا کرتی تھی, سبحان اللہ, اور اب قحط کے دن ہیں اور تیرے گھر میں دن رات چراغ جلتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. حلیمہ نے کہا میں نے چراغ جلایا ہی کب ہے,
یہ تو برکت ہے سراجم منیرہ کی آمد کی۔ ہائے 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 ہائے، جہاں سراجم منیرہ ہو وہاں کسی کو چراغ جلانے کی وہ کیا ہے نا نوبت کہ ہے؟ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا اجالا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتائیے۔ لے کر آئیں ہاں، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، ماں نے بلائیں لیں، آخر اتنی جدائی 2 سال حقیقی ماں نے دور دیکھا، کیونکہ وہ تو شروع میں ہی دیکھ چکی تھیں کہ جب دنیا میں قدم رکھا کہاں کہاں کے محلات ظاہر ہو گئے۔ دنیا میں قدم رکھا، سویبہ کو کیا سعادت ملی کہ اللہ۔ اتنے بتانے پر کہ ابو لہب تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، آزادی نصیب ہو گئی۔ سر سویبہ کی سعادت تو بہت بڑی بات ہے نا، سلام اللہ علیہا۔ اس بدبخت کو کیا سعادت مل گئی کہ جس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، اللہ اللہ تو پیر کو جو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی واہ گئی۔ واہ 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 واہ۔ یہ ساری سعادتیں موجود ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ بار بار یہ تمنا کرتی ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا بات بنے کہ میں ان کو پھر واپس لے جاؤں، پھر ان برکتوں سے اپنے دامن کو بھروں۔ اب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی تو کوئی معمولی ماں نہ تھی، ہائے ہائے ہائے، جن کو ہر مہینے آ کر اللہ کا ایک ایک نبی آ کر خوشخبریاں سنا جاتا، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے جو برکتیں دیکھیں، اور پھر بیٹا بھی کیا کمال ہے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا دائیوں نے، دائیاں کیا اختیار کرتی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دائیوں کو پرے کر رہے ہیں تو آپ تو امام المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، وسلم، اللہ اکبر۔ آپ انتخاب نہ کریں۔ آپ کے امت کے ایک ایک ایسے عظیم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ماؤں کی عظمتیں بیان نہیں ہوتی۔ اللہ۔ تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جان گئیں کہ حلیمہ اور ابھی آرزو مند ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان دنوں کچھ ایسی بیماری بھی تھی، حلیمہ کو موقع مل گیا کہ وہ فضا صاف ہے، ان چیزوں سے بچی ہوئی ہے، اور اگر آپ ان کو میرے حوالے کر دیں تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے، جن کی گود میں وہ آئے تھے اما السائل فلا تنہر، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ در سے سوالی کوئی خالی نہ جانے ہائے ہائے پائے، ہائے۔ تو ماں سوالی کو خالی کیسے لوٹاتی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے حلیمہ لے جاؤ۔ اب حلیمہ سعدیہ کا نصیبہ اچھا جاگا۔ اس وقت یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ تعاون کی بھی یہ میں نے عرض کیا نا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بیماری کی فضا تھی، ٹھیک، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو یہ موقع مل گیا کہ یہ عذر پیش کروں گی تو مجھے پھر یہ چاند مل جائے گا، پھر اپنے دامن کو بھروں گی، پھر میرے بچے اسی طرح سے۔ کیا کمال ہوتا ہوگا جب شیمہ کہتی ہوں گی کم کم یا حبیبی کم تنامی، پیارے اٹھیے، کتنا لیٹیں گے، کتنا سوئیں گے، میں بے چین ہو رہی ہوں۔ تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنی آنکھیں، جناب عبداللہ بھی آپ کے صاحبزادے بھی تھے، وہ موجود تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بات خیال آ گیا مجھے کہ جب میری نگاہوں سے وہ سطور گزر رہی تھیں کہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ اپنے بیٹے کا نام اس لیے رکھا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اس وقت عرب کے اندر انتہائی معتبر ترین ہستی تھے، تو اس انسپریشن میں نام رکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں اسی محبت کی نسبت کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیبہ میں یہ بات بھی رکھی؟ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو جگہ انتخاب کی، جس شخص کو چنا، وہ سارے کے سارے پاکیزہ ترین، بے شک، جن کے گھر والوں کے لیے یطہرکم تطہیرا ہے، جن کے صدقے میں طہارت دنیا کو نصیب ہو، ان کو جہاں جہاں اللہ نے رکھنا ہے وہاں عبداللہ ہی تو ہوگا۔ اچھا یہ کیا عمر تھی جب یہ پہلی مرتبہ مطلب لوٹانے کے لیے آئیں؟ 2 سال کی عمر، 2 سال کی عمر، 2 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، لیکن دل میں یہ تھا کہ جو خیرات میں بانٹ رہی ہوں، فرماتی ہیں کہ میں بانٹتی رہتی تھی تاکہ میرا گھر نظر بد سے بچا رہے، نظر بد سے محفوظ رہے۔ اب جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا راضی ہوئیں، وہ اپنے نصیبے پر خوش ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر آ گئیں، اور پھر آپ کی برکتوں سے وہ اپنے دامن بھرتے رہے۔ آخر کار پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی بنا پر انہوں نے 4 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اللہ اکبر۔
علامہ صاحب اب یہاں پہ ایک بہت لطیف رشتہ ہے جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، اور ظاہر ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں، اس کی عملی جو تفسیر اور تصویر ہے ناظرین وہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام نے لوٹایا پھر کیسے ہے. لیکن ابھی ذرا بتائیے حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ کہ جن پر ظاہر ہے ہم سب قربان ہو جائیں، کیا وہ منظر نامہ ہوگا کہ ننھی سی شیمہ سلام اللہ علیہ ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ننھے سے پیارے سی انگلیوں کو ننھے سے ہاتھوں میں پکڑ کر معصوم سے انداز میں جو ہے ان کو گھماتی پھراتی ہوں گی، پھر ان کو لوریاں دیتی ہوں گی، ان کو سلاتی ہوں گی، ان کی خدمت کیا کرتی ہوں گی، ان کو دعائیں دیتی ہوں گی. بتائیے ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو انسان تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرے نا تو الحمدللہ مجھے ان ہواؤں اور فضاؤں میں جانے کا شرف ملا ہے. ارے ماشاءاللہ بنو سعد کے قبیلے کی اس پرنور جگہ کو دیکھنے کا. ماشاءاللہ آپ یقین جانیے کہ انسان پر ایک ایسا سحر طاری ہو جاتا ہے اور ایک ایسی روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں سے نکل نہیں پاتے. حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر. واہ، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. وہ گھر آج موجود ہے کسی صورت میں؟ وہ پتھروں کے ساتھ اس کی جو اشاک جاتے ہیں، جیسے ابوا کے مقام پر مخدومہ کونین کا مزار جو ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو اس طرح وہاں پر بھی وہ پتھروں کے ساتھ اشاک اس کی نشاندہی کراتے ہیں کہ یہاں پہ کمرہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ کا تھا، حضور کے رضائی بھائی کا، یا ان کی بہن کا کمرہ تھا، یا ان کے والدین کا کمرہ تھا، اور یہ جگہ جو ہے یہ رحمت کونین کا کمرہ. اللہ، یعنی وہ جس وقت آپ گئے ہوں گے بنو سعد کے کبھی وہ جگہ پہ تو ایک لمحے خیال یہاں میرے سرکار رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر پتھر جان باہر نکل جاتی ہے. ہر پتھر وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے، جیسے یہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے. اور آپ یقین جانیے کہ وہاں پہ ایک ایسی عجیب کیفیت تھی کہ اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں کر سکتا اس کو لفظوں میں. اور خاص طور پہ جن دوستوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے، اب جب وہ وہاں پہ جائیں گے نا تو ایک ایک بات ان کو اس جگہ سے ریلیٹ کریں گے تو ان کا مزہ روحانی اعتبار سے دوبالا ہو جائے گا. حضرت شیمہ، عام عربی میں اس کو شیمہ پڑھتے ہیں، شیمہ لیکن ہم اپنی اردو میں اس کو حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے ہیں. بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کے ناز ہوتے ہیں، اور پھر بھائی بھی ہو رحمت کونین. اللہ جب سورج غروب ہونے سے پہلے ہر بہن اپنے بھائی کو اٹھا کے وہ آتی نا گلیوں میں کھیلنے کے لیے، تو ساری بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے اپنا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی، وہ کہتی میرا بھائی پیارا ہے، وہ کہتی نہیں میرا بھائی پیارا ہے. لیکن جب سیدہ شیمہ رحمت کونین کو اٹھا کے آتی نا تو جھگڑا کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی، ساری بیک زبان ہو کے کہتی کہ نہیں ہمارے بھائی سارے مل کر بھی شیمہ کے بھائی جیسے نہیں، ان جیسے نہیں. سیدہ شیمہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت جو کرتی تھی، اس میں ان کی ایک دو لوریاں دیا کرتی تھی. سنائیے. یعنی وہ لوری کائنات کے تاجدار کو دیا کرتی ہے. اب اس تصور سے ناظرین سنیے، یہ دو جہاں کے مالک و مختار کو لوری دی جا رہی ہے، وہ لوری ہے، یہ سنیے. یعنی سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان. یعنی وہ لوری کیا حسین لوری ہے. وہ کہتی ھذا اخ لی لم تلد امی، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا تو نہیں ہوا، وَلَيْسَ مِن نَسْلِ أَبِي وَأَمِّي، اور یہ میرے باپ اور چچا کی نسل میں سے بھی نہیں ہے. وہ قبیلہ قریش سے تعلق بنو ہاشم سے، اور وہ قبیلہ سعد ہے، تو ہمارا ان سے کوئی نسبی تعلق کوئی نہیں ہے. لیکن فَدَيْتُهُ مِن مُخْوَلٍ مُعِمِّ، میں اپنے سارے ماموں کو، سارے چچاؤں کو اپنے اس بھائی کے قدموں پہ قربان کرتی ہوں. میں قربان کرتی ہوں، اور اس لیے قربان کرتی ہوں کہ کائنات میں ان جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، اتنا محبت کا اظہار. اچھا پھر لوری میں بہنیں جو ہے وہ بھائیوں کو دعائیں بھی دیتی ہیں.
تو آپ نے ایک لوری دیا کرتی یا ربنا ابقی لنا اخی محمد حتی اراہ یافیا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا آتہ عزا یدوم ابدا. اچھا میں نے یہ برکت کے لیے انہی کے الفاظ پڑھے ہیں. آپ کی اجازت سے میں نے اس کا اردو شعروں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. بسم اللہ بسم اللہ. صد شکر تیرا ہم کو دیا راج دلارا, واہ واہ واہ, آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے میرے دل کا سہارا, رکھنا تو سلامت ہے میرے رب کریم, واہ, ہو سعادت بھی عطا اور ہو رتبہ بھی عظیم. واہ 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 واہ, سبحان مطلب اللہ, ساتھ دعائیں بھی دے رہی ہیں, دعائیں بھی دے رہی ہیں. اچھا پھر وہ ایک دن لے کے رحمت کونین کو گئی ہیں, تو وقت ایسا ہے جب سورج کی تمازت اور حدت بہت زیادہ ہے, تو سیدہ حلیمہ سعدیہ پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اس گرمی میں دھوپ میں لے کے کہاں چلی گئی ہیں. تو وہ تلاش کرتے 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 پیچھے گئی ہیں, اور شاہ صاحب قبلہ نے جیسے وہ کستوری کی بات کی نا, تو بچپن سے لے کے رحمت کونین کے وصال تک صحابہ کرام کو آقا کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خوشبو بتاتی تھی کہ میرے سرکار کہاں گئے, کہ رحمت کونین. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا سیدہ پہنچی ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ ڈانٹنے کے انداز میں کہا شیما فی حاضل ہر, اتنی شدید دھوپ میں تم رحمت اپنے بھائی کو لے کے آ گئی ہو. تو آگے سے وہ مسکرا کے کہتی ہیں نہیں 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 امی جی, بھائی کو دھوپ لگتی ہی نہیں, لگتی ہی نہیں. وہ کہتی ہیں کیسے نہیں لگتی, چھوٹا, ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی سی ہے. وہ کہتی ہیں اماں کیا بتاؤں, رائی تو غمامتن تظلہ, واہ واہ, سبحان اللہ, خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں ایک بادل ہمیشہ ان پہ سایہ فگن رہتا ہے. کیا کہنے, کیا اذا وقف وقفت و اذا سارا سارت, یہ چل رہے ہو, میں ان کو لے کے چل رہی ہوں تو بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, اور جہاں ہم رک جاتے ہیں بادل بھی وہیں پہ رک جاتا ہے اور ان پہ سایہ کر دیتا ہے. یعنی پروٹوکول قدرت نے بچپن سے مینٹین کر کے, بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے, ہر وقت میرے ساتھ رہے. اور آپ یقین جانیے کہ میں وہ بنو سعد کے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا کہ سیدہ کی جو محبت تھی نا, تو وہ کمرہ تو تھا جہاں پہ رحمت کونین جلوہ گر ہوتے تھے الگ سے, لیکن میں سوچتا تھا کہ سیدہ نکلتی ہوں گی شیما اور فوراً اٹھا کے اپنے پاس لے جاتی ہوں گی, یہاں سے اٹھا کے گزرتی ہوں گی اور وہاں پہ اپنے کمرے میں اپنے پاس لٹاتی. کیا کہنے, تو سیدہ شیما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے باری جاتی, قربان جاتی تھی. سبحان اللہ, سبحان. پروفیسر صاحب بتائیے کہ سرکار علیہ السلام سے جتنا انہوں نے پیار فرمایا اور جتنی خدمت کی, میرے سرکار نے کس طرح سے پھر عطاؤں کی بارش کی؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محسن انسانیت ہیں. واہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں قدم رکھا تو مفسرین کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ماؤں کی, اپنی امی جان کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ آئے تو آپ کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا تھا, اللہ, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی. اب ایک دستور ہے, آپ کے ساتھ جو بھلا کرے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ورنہ میرے نبی علیہ السلام کا احسان ساری امت پر ہے, آپ پر کسی کا احسان نہیں. ایسا ہی ہے, بے شک. آپ کو حلیمہ سعدیہ نے نہیں پالا, آپ نے حلیمہ سعدیہ کے خاندان کو پالا. بے شک. آپ کو ابو طالب نے نہیں پالا, ابو طالب اور اس کے خاندان کو آپ نے پالا. آپ چونکہ 4 سال سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں رہے. اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پلے پوسے بڑے ہوئے, ماں تھیں,
بچپن میں کیا کیا عجائبات دیکھے تھے، یاد ستاتی ہوگی، کس طرح تڑپتی ہوں گی کہ میں جا کر اب دیکھوں میرا چند 14ویں والا، میرا 14ویں کا چاند کتنا بڑا ہو گیا ہے، کس شان کا ہے، جن کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے قیامت تک امت ترستی ہے۔ وہ آتی تو اس لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے ہاں رہے تھے، جب مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائیں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا کہ آپ کی رضائی ماں ہیں، تو انہوں نے جو عزت دی حضرت حلیمہ کو وہ بھی اش اش کر اٹھی ہوں گی، اور جب وہاں سے جانے لگیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا مال دیا، کئی اونٹ اور 40 بکریاں اور تحائف سامانوں سے بھر کر اونٹیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، اور وہ لے کر اب تو خوش خوش گئے۔ یعنی یہ جو فیملی نارمز کی آج ہم بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس وقت ہی بتایا کہ فیملی نارمز یہ ہوتی ہیں کہ اگر میرے شوہر کا کوئی رشتہ دار بھی آ جائے، کجا اس کے کہ رضائی ماں آ جائیں، رضائی ماں تکریم ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن بیوی تو وہی ہے نا کہ جو شوہر کے رضا کی طلبگار رہتی، واہ واہ، جس سے شوہر راضی اس سے رب راضی۔ اللہ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا چونکہ ملکۃ العرب تھیں، آپ نے اپنی شان کے مطابق انہیں نواز کر بھیجا، اور اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہاں پر بھی اب دھوم مچ چکی تھی، پوری دنیا جان چکی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ معلوم کر چکا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا عظمتیں دی ہیں، اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کا چاند چمک رہا تھا، اور اس موقع پر جب حلیمہ سعدیہ آئیں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں امی امی میری پیاری امی جان، میری پیاری امی جان استقبال کیا، چادر بچھائی، اس پر بٹھایا، اور وہاں سے بھی جب آپ رخصت ہونے لگیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی آپ کو ایک ریوڑ بکریوں کا دیا، اونٹنی سامان سے لد کر، اس کے علاوہ بھی تحائف دے کر اپنی ماں کو مدینہ منورہ سے رخصت کیا، اور بتایا کہ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اس کی بھلائی کو بھلائی سے لوٹانا یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ موقع ہے یہاں پہ علامہ صاحب کہ جہاں ایک تو ظاہر تعلق آپ کا جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا سے، اور ایک تعلق آپ کا اپنی بہن سے حضرت شیمہ سلام اللہ علیہا سے، اور وہ تعلق دیکھیں کہ اس میں تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں ذرا بتلائیے کہ وہ کیا واقعہ غزوہ حوازن کے موقع پہ ہوا کہ جہاں پہ سرکار علیہ السلام نے پھر اتنی عطاؤں سے آپ کو نوازا، سبحان اللہ، اس رشتے کو کیسا نبھایا؟ جنید بھائی، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سونے دا چولہا چلیندی تے ہوسے، تے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تے رہییں چمیندی بھی ہوسے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں تے لباں ٹکیندی بھی ہو سے، سجا کے نوا کے تے کجلا بھی پا کے تے تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے۔ کیا کہنا سیدہ کے نصیب تو وراء الورا ہے نا۔ اچھا، قبیلہ حوازن غزوہ ہوا ہے اور اس کے بعد 6000 بندہ اریسٹ ہوا ہے، اور اس زمانے کے رول اور لا کے مطابق وہ سارے قیدی تھے، سارے قیدی تھے، بالکل ایسے۔ اچھا، اب وہ ساروں نے مل کے جو بچ گئے ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو کیسے آزاد کروائیں، تو وہ جب ڈیٹیلز ڈسکس ہوئی ہیں تو سیدہ شیمہ تک جب یہ بات پہنچی کہ وہ قید کرنے والے وہ ہیں، تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ میرے بھائی جان ہیں، اللہ، وہ میرے بھائی جان ہیں، میں انشاءاللہ العزیز ان کے پاس جاتی ہوں، اور آپ پھر آئی ہیں رحمت کونین اپنے خیمے میں جلوہ فراز ہیں، یعنی آپ قبیلہ حوازن کی نمائندگی کرتے ہوئے آئی، نمائندگی کرتے ہوئے آئی۔ اچھا، ساتھ میں وفد بھی آیا ہے، آپ کے چچا بھی ہیں رحمت کونین کے رضائی چچا، وہ بھی ساتھ ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اشراف جو رہ گئے تھے وہ آئے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ تو آئی ہیں تو صحابہ کرام نے آگے روکا ہے، پروٹوکول ہے، خیمے کے باہر صحابہ کرام کھڑے ہیں، تو آپ نے انہیں کہا پیچھے ہٹ جائیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں حضور کی بہن ہوں۔ اللہ، کیا مان ہے، کیا مان، کیا مان، اور وہ سارے حیان پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے جب آپ نے اپنا مدعا پیش کیا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
فرمایا آپ کہہ رہی ہیں میں آپ کی بہن ہوں, تو نشانی کیا ہے کہ آپ میری بہن ہیں؟ وہ ایک خاص چیز تھی جس کی طرف متوجہ کرنا تھا. آپ نے جب یہ پوچھا نا کہ نشانی کیا ہے کہ آپ میری بہن ہیں, تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ وہ سال 2 سال 3 سال کا عرصہ بنو سعد میں گزار رہے تھے نا, تو ایک مرتبہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا, تو آپ نے وہ میرے کندھے پہ اپنے دانتوں کے مبارک نشان چھوڑے تھے, نشان چھوڑے تھے, وہ نشان آج بھی میرے کاندھے پہ موجود ہے. اللہ. اچھا رحمت کونین مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا وہ آج کے دن کے لیے چھوڑے تھے, آج کے دن کے لیے چھوڑے تھے. 6000 بندہ قیدی ہے جو غلام بننے جا رہا ہے, 6000 افراد. اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے وکانت قیمت ما اطلق لهم یومئذ 500,000 درہم. اس زمانے میں سکہ چاندی کا درہم کہلاتا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو اس کی قیمت اگر لگائیں تو وہ 50 کروڑ روپیہ بنتی, 50 کروڑ درہم. اور اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو میں نے چھوٹی سی جسارت کی ہے, وہ 72 ارب روپیہ بنتا ہے. 72 ارب روپیہ اس وقت. بہن کی خاطر 72 ارب روپے کے لیے رحمت کونین نے بہن کو پروٹوکول دیا ہے, اور اچھا پھر انصاف کو بھی ملوز خاطر رکھا ہے. میں آخری جملے عرض کرتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ وہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے, اب وہ جن کے حصے میں آیا ہے وہ اس کے مالک ہیں, وہ جو چاہیں کریں. لیکن میں ایک راستہ بتاتا ہوں کہ تم نماز پہ آنا, ان کے وفد کو کہتے ہیں, اور آ کے تم یہ کہنا, تو پھر میں اپنے جو میرے حصے میں آئے وہ میں معاف کر دوں گا. وہ وفد آتا ہے, رحمت کونین فرماتے ہیں ما کان لنا ولی بنی عبد المطلب فہو لکم, جو میرے حصے میں آئے تھے اور میرے دادا کی خاندان کے حصے میں آئے تھے وہ ہم نے آزاد کی. مہاجر بولے ما کان لنا فہو لرسول اللہ, انصار بولے ما کان لنا فہو لرسول اللہ. آقا جی آپ آزاد کر رہے تو ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے, آپ کا یہ رضائی خاندان ہے تو ہم ساروں کو آزاد کرتے ہیں. تو بہن کی خاطر 6000 بندے کو آزادی دی ہے, 72 ارب روپیہ چھوڑا, 72 ارب روپیہ جو ہے چادر بچھا کے پروٹوکول دیا ہے, پھر تحائف دیے, پھر آفر کیا ہے کہ بہن میرے ساتھ چلے مدینہ طیبہ میں. تو یہ بہن کا اعزاز ہے. رحمت آپ ذرا سوچئے کہ یہ رضائی بہن کا پروٹوکول ہے, تو سگی بہن کا کیا ہوگا, سگی بہن کا مقام کیا ہے, وہ ہمارے ناظرین کو سوچنا چاہیے. دیکھیں کہ یہ ہے بیسیکلی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آخری میں فائنل ورڈز, حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں, آپ کا ایمان لانا اور جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا ایمان لانا. جنید بھائی جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں ایک اصول احمد زینی دہلان سیرت نگار ہیں بہت بڑے, انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں یہ اصول دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بھی خاتون نے دودھ پلایا ہے آپ کی رضائی ماں بنی ہے, میرے رب نے سب کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی. صرف جناب حلیمہ سعدیہ کو نہیں, جناب سویبہ کو بھی, ام ایمن کو بھی, اور خولہ بنت المنذر کو بھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عاتقہ بنو سلیم خاندان سے 3 خواتین جن کا نام یہی تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ پیا ہے, تو میرے رب نے انہیں بھی اسلام کی نعمت عطا فرما دی. تو یہ اصول ہو گیا ہے کہ جس کی نسبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو گئی ہے, اب روایت ظاہراً ملے نہ ملے, درایتاً میرے رب نے سب کو اسلام عطا فرما دیا ہے. حدیث کے 2 اصول علماء بیان فرماتے ہیں, ایک روایت ہے, ایک درایت ہے. درایت سے مراد یہ ہے کہ جیسے عقل شعور تسلیم کرتا ہے کہ یہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی شان کے مطابق ہے, جہاں نبی اکرم کی شان پہ حرف آئے وہاں درایتاً انسان خاموش ہو جاتا ہے. لہذا ہر وہ ہستی جس کی نسبت 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال رسول اللہ سے ہو گئی, میرے رب نے ان سب کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور پھر چند روایات ہیں جو سیرت نگاروں نے اشارہ کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے جناب حلیمہ سعدیہ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی. ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ روایت جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا قبلہ پروفیسر صاحب نے کہ جناب حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور میرے آقا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں اور میرے آقا نے چادر بچھائی ہے, وہ کہتے ہیں یہ روایت درایتاً ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی تھی. اور یہ حنین کا موقع تھا جب وہ آئی تھی, اور یہ صفت الصفوہ
مرتبہ میں اپنی کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی عیاض اپنی مشہور کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جناب حلیمہ سعدیہ آتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چند روایات بھی کی ہیں، احادیث کو بیان بھی فرمایا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول کے پاس بھی آتی تھی، اور خلیفہ اول بھی اپنی چادر بچھا کے ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ یہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا۔ حضرت عطا بن یسار بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اسلام پہ باتیں واضح ہیں۔ بس آخری اشارہ یہ ہے کہ آپ کے جو شوہر محترم ہیں، رسول اکرم کے رضائی والد ہیں حضرت حارث، قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2 سال اپنے پاس رکھا، پھر جب واپس چھوڑ کے آئیں تو بڑا مشکل تھا، چند دن نہیں گزرے، پھر عرض کیا کہ واپس کر دیجئے۔ جناب آمینہ کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اپنا دل بھر 4 سال کے لیے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ حوصلہ تو اس ماں کا ہے کہ 4 سال کے لیے دے دیا تھا، اور پھر صرف 2 سال ظاہری طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ تو حارث آئے مکہ میں، تو مکے والوں کی جو عادت تھی، انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ آپ کا بیٹا ہے، اسے سمجھائیے۔ یہی جناب ابو طالب کو کہتے تھے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کو کہتے تھے۔ حارث کو کہا کہ جا کے سمجھائیے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے خاندانوں میں تفریق ہو گئی ہے۔ پوچھا کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہتے ہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ بھائی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ حارث نے کہا میں جا کے سوال کرتا ہوں۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابا جان گواہ رہیے کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا اور میں انہیں اٹھا کے خود سوال کروں گا کہ اس دن کے بارے میں جب میں گواہی دیتا تھا وہ صداقت پر مبنی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ جلال دیکھا اپنے بیٹے کا، میں نے قدموں پہ سر رکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ نعمت عطا فرما دیجئے۔ اور قبول اسلام کے بعد وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، کہتے تھے لو قد اخذ ابنی بیدی، اگر قیامت والے دن میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا فعرفنی ما قالا، اور مجھے یاد دلایا کہ میں نے کیا کہا تھا، تو میرا یقین یہ ہے قیامت والے دن لم یرسلنی انشاءاللہ حتی یدخلنی الجنہ، قیامت والے دن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔